یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر اس کا مال بہت زیادہ ہے، اس کے لک آفٹر کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ 10,000 اگر تنخواہ ہے لک آفٹر کی تو وہ 50,000 لینا شروع کر دے، وہ آگ ہے جو وہ لے رہا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ رب العزت اس مال سے ہم سب کو محفوظ رکھے، فرمایا اس کے مال کی حفاظت کرے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وہ بندہ، وہ بچہ جو یتیم تھا، انڈر ایج تھا، وہ بڑا ہو کر جوانی کو پہنچ جائے، اور وہ جوانی جس جوانی سے اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے کہاں پیسہ خرچ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ سم ٹائم ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا، they don't know how to use the money. They got the money in their account, they got the property in their names, they are millionaires, but they don't know how to use it. Don't deliver until they know how to use it. اس وقت تک اس کو مال مت واپس کریں جب تک اسے یہ شعور نہ آ جائے کہ اس مال کو میں نے خرچ کیسے کرنا ہے۔ کرسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں ارشاد فرمایا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بچہ جوانی کو پہنچائے تو تب اس کو مال اس کے حوالے کرو تاکہ اسے شعور ہو۔ کئی بندے لاشعوری میں اس سے سائن کرا لیتے ہیں کہ بیٹا یہ ساری جائیداد تو نے چاچے کو دے دی، یہ ساری جائیداد تو نے مامے کو دے دی، یہ ساری جائیداد تو نے فلاں رشتہ دار کو دے دی۔ اٹس ناٹ الاؤڈ۔ آپ اس بچے کو تو دھوکہ دے دیں گے، اس کی ماں کو دھوکہ دے دیں گے، ان رشتوں کو دھوکہ دے دیں گے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ بندے کا فرمان نہیں ہے، یہ رب العالمین کا قرآن میں، جس کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ڈائریکٹ بندوں سے خطاب کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جانا، وہ تمہارے لیے زہر ہے، وہ تمہارے لیے سم قاتل ہے، وہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ مال میٹھا اگلا جھان کا ڈٹھا، اس دنیا کی دولتیں میٹھی لگتی ہیں، لیکن پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہو گئی کہ ہم نے کیا کیا، کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ الا باللتی ہی احسن، ہم اگر اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے تو گڈ وے سے، یعنی جتنا تمہاری سیلری بنتی ہے اس کے مال کی حفاظت کی اتنی لو۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں 10,000 کی ضرورت آپ 20,000 لینا شروع کر دیں، اللہ کے کاغذوں میں وہ مال حرام تصور ہوگا۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، سبحان اللہ، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہیں اوفو پورا کرو، اوفو کا معنی کیا آتا ہے؟ پورا کرو، کیلا پیمانے کو، والمیزان اور ترازو کو۔ اور لوگوں نے ترکڑیاں ایسی رکھی ہوتی ہیں کہ ترکڑی کے سر کے اوپر کوئی نہ کوئی سرتائی لڑکائی ہوتی ہے تاکہ دیکھنے والے کو نظر بھی نہ آئے۔ ایک سیب، ایک مالٹا، ایک انگور یا 4 انگور یا 10 انگور کم تولے جائیں۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ فرمایا کہ لوگوں کو دھوکہ مت دو، معاملات میں صفائی رکھو۔ عبادت بھی ضروری ہے، لیکن معاملات میں صفائی نہ رکھنے سے قبر انگاروں سے بھری ہوگی۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اگر کوئی سچے دل سے زندگی میں رو لے تو وہ تو آنسو گرنے سے پہلے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کے پیار کو مس یوز بھی نہ کیا کر۔ یہ سم ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کے محبت اور پیار کو مس یوز کرتے ہیں۔ او جی ایک گناہ کر لو اللہ معاف کر دے سی، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحمان ہے، اساں گناہ نہ کرساں تو کون کرے سی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم گناہ نہ کرتے تو وہ کس کو معاف کرتے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ مذاق کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مذاق یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور سرور عالم کے کپڑوں کو جو بدنیتی سے میلا کہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے. نبی کی ذات اتنی سینسیٹیو ذات ہے کہ ساری توحید کا انحصار محبت رسول پہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ, کئی آدمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عبادی, قرآن کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جہاں مانگو جیسے مانگو اللہ دیتا ہے, کوئی شک نہیں. لیکن اللہ نے پتہ کیا فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ, جب سوال کرے کوئی تجھ سے, عبادی بندہ میرا ہوگا سوال تجھ سے کرے گا, کیونکہ تجھے پتہ ہے میرا ایڈریس کیا ہے, تجھے پتہ ہے میں کیسے راضی ہوتا ہوں, تجھے علم ہے کہ کیسے رب تک پہنچنا ہے. بندہ میرا ہے, سوال تجھ سے کرے گا, انی میرے بارے میں. تو پھر کیا کہے, اے محبوب تو کہہ دے ان کو کہ بے شک میرا رب قریب ہے. حضور اپنے محبوب کی زبانی کہلوانا چاہتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا آدم احد, انہوں نے نہیں فرمایا. کل, اے محبوب تو کہہ دے اللہ احد, اللہ ایک ہے. تیری زبان سے جو مانے گا اس کی توحید پر یقین کیا جائے گا. جو تیری زبان سے جدا ہو کے مانے گا وہ شیطانی توحید ہوگی, رحمانی نہیں ہوگی. اب قرآن کو اندیب پڑھے سرسری. اب کہتے ہیں میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا جی. وہ بابو وہ انٹرنیٹ والا ترجمہ ہے. یو ہیو نو اتھارٹی اوور عربک لینگویج. آپ کی عربی پر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اف یو ڈونٹ نو دا لینگویج, how can you understand the message of Allah subhanahu wa ta'ala through the internet or through the meaning, through the translation? آپ کو جانتے ہیں یہ ٹرانسلیشن کس نے کی؟ مرزائی نے کی ہوگی, ہو سکتا ہے کسی کافر نے کی ہو سکتا ہے کسی عیسائی نے کی ہو. ٹرانسلیشن از ناٹ سفیشینٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا میسج. ٹرانسلیشن تو کوئی بھی کر لے گا, نقل مار کے, عام آدمی بھی کر لے گا. قرآن کو سمجھنے کے لیے عربک زبان ضروری ہے. تبھی تو علماء کا جو کورس ہے وہ 10 ایئر منیمم ہے. میرے خیال میں اتنا لینتھی کورس دنیا کی کسی ڈگری کا نہیں ہے جو علماء کا کورس ہے. اور سٹل وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے. جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھے وہ مولوی بھی جاہل ہوتا ہے. ساری زندگی پڑھتا رہے, سٹل وہ کہے اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, میری جو بساط تھی میں نے اس کے مطابق معنی بیان کیا. کبھی یہ نہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے. نو, ہم کون ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان کو ٹرانسلیٹ کرنے والے؟ ہم تو سہارا لیتے ہیں حضور کی ذات کا, ہم تو سہارا لیتے ہیں حضور کے الفاظ کا, ہم تو سہارا لیتے ہیں احادیث کا, ہم تو سہارا لیتے ہیں شارح قرآن کا. We are to understand قرآن directly. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. میں نے کئی ینگسٹر کو دیکھا, I know اسلام. Where you know اسلام؟ وہ جی میں انٹرنیٹ تے سب کچھ پڑھ لے اسلام کی عادت ہے. پھر یہ ڈاڈا سال لانے نو بڑے پاگل انہوں نے نہیں پڑھ لینا چاہیے. Why you make a university here? کتابیں پڑھی تھیں جا کر اسٹوڈنٹ خود پڑھ لیتے. اور بھائی کتابوں کے پڑھنے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا, استاد کی تربیت سے بندہ عالم بنتا ہے. استاد بھی وہ جس کا لنک رسول اللہ سے ملے, وہ نہیں جس کی تار کٹ جائے, وہ نہیں جس کا درمیان میں کھمبا اڑ جائے. وہ کھمبا اڑ وجے تو بجلی ٹوڑ نہیں جاندی, سارے گھر اندھیرے ہو جاندے. کیوں؟ گلوب لگے ان پیچھو کھمبا اڑ گئے جی, ٹرانسفارمر سڑ گئے جی. جی ٹرانسفارمر پوری کائنات دا مدینے سے اتھوں آندی ہے روحانی بجلی. جس دا اس نال کنیکشن نہیں, اسی داڑھی باہیں ڈا فٹ ہوئے تے ساری رات کھلوتا رہے مسلے تے. اللہ سبحانہ وتعالی don't care about these people who have no connection with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How it could be possible? یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, جن کو اللہ نے 5 وقت نماز کی توفیق دی, کس کی؟ 5 وقت نماز کی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے, رکوع سجود ہوتا ہے, رکعتیں ہوتی ہیں. یہ کس کی کاپی کرتے ہیں؟ اپنے نبی کی کاپی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی,
پڑھو تم نماز جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. یہ ساری کاپی رسول اللہ کی ہے. اب حضور کے تصور کے بغیر نماز بھلا ہو کیسے سکتی ہے؟ کوئی جو پوچھے اللہ تو کسی کی نماز پڑھتا ہی نہیں. پوری کائنات اللہ کی نماز پڑھتی ہے. اللہ کا تو ایک ہی ورد ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. درود نبی میں اللہ شامل ہے، اس کے فرشتے شامل ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. اور جو نماز ہے بیسیکلی دس از دا کاپی اینڈ فالوئنگ دا فٹ اسٹیپ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، nothing else. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ حضور کے نقوش پاک کی کاپی کرتے ہیں. اب نماز میں جو بندہ کھڑا ہے اس کی ایک اپروچ نہیں ہے. کوئی آدمی دکان پہ ہوتا ہے نماز میں، کوئی آدمی آفس میں ہوتا ہے نماز میں، کوئی آدمی بزنس مین ہے تو بزنس میں ہوتا ہے نماز میں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اور خدا کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، الرحمن الرحیم کہتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں، تیرے اور خدا کے درمیان سارے ویکلز اور سارے حجابات دور ہو جاتے ہیں، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. تو خدا کے بالکل سامنے ہوتا ہے، کہتے ہیں ایاک نعبد، مالک میں اب تیرے پاس پہنچ گیا ہوں، میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ تیری ہی تبھی کہتے ہیں جب بندہ سامنے ہو. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا تو سامنے کیسے ہو گیا؟ یہ بات ٹھیک ہے، آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، دل بینا سے دیکھ رہے ہیں. کس سے دیکھ رہے ہیں؟ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کیونکہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. علامہ شودہ ڈنڈ تک کہتی ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کیونکہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جب آپ مسجد میں آئیں تو سارے معاملات کٹ آف کر دیں، سوچنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کر بھی کچھ نہیں سکتے. کئی امام تو پہلے رکعتاں پڑھنے کی ٹرائی کر دیں، بھئی امام سلام پھیرے تھی تو تیری جان چھٹے گی، تیری لوڑے تو بھج بھج کے پہلے امام تو جا رہے نہیں سمجھ آئی. کئی آدمی امام تو پہلے دوڑ مار دے، رکوع پہلے کر لیا، سر پہلے اٹھا لیا، بھئی جان تان چھٹ سی جو سلام پھیرے سی تھے. کہ بہتر ہے تو اقتداء میں کھڑا ہے تو مقتدی بن کے کھڑا رہے، اس کے بعد تو ہر ایکشن کر. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو امام سے پہل کرتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوگا. بڑی سخت حدیث ہے. معزز سامعین، کم تولنا، کم پیمائش کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، جو اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اللہ کو دھوکہ دے رہے، لیکن ان کا شعور کام نہیں کر رہا. معزز سامعین، باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن قابل فہم ہیں، قابل غور ہیں، قابل فکر ہیں. اور آپ جہاں بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پر افلا تعقلون، تیرا عقل کم نہیں کرتا، افلا تتفکرون، تو غور نہیں کرتا. یہ بھیجا میں کیوں دیتا ہے تیرے؟ بھیجا دنیا نہیں بڑا چلتا ہے، بڑا سا ٹرک چلتا ہے، پیسوں دے وچ گڑبڑ نہیں کرنے دینا. دنیاوی معاملات میں وی آر ویری ایکسپرٹ. کوئی بندہ دیکھے 10 روپیے تو اتنے گن ونجے، 10 تو بہت سارے روپیے تک کتنے تو گن. دین میں کوئی فکر ہی نہیں، بہت نہیں، سیکنڈری ہم نے سمجھا ہوا ہے دین. معذرت کے ساتھ مرنے کے بعد اس کی قیمت تمہیں پتہ چلے گی کہ اس ملک کا اور اس دھرتی کا بھاؤ کیا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کو کسی کامل استاد سے پڑھنے کی کوشش کریں. ہم نے اسی لیے سکول کا بھی 15 تاریخ کو ہم افتتاح اس لیے شروع کر رہے ہیں کلاسیں، ان بچوں کو، ان معصوم بچوں سے کہ جن کے ضمیر میں، ان کے خمیر میں، ان کے خون کے قطرے قطرے میں قرآن کی محبت کو ڈال دیں، لیکن انگریزی سے چوپڑ کر. کیونکہ انگریزی پن جیسا تو میٹھی لگتی ہے، جیسا قصور بھی نہیں، اس تو بغیر جا بھی نہیں ملنا. مولی کتنی مزیدن جتنے بناؤ گے مولی مرتی تبھی جو مولی آتے نہیں سمجھ آئے، جاب بھی نہیں ملتا. ناٹ یور فالٹ، اٹ از نیسیسری، نیسیسٹی. جو اس کا انکار کرے وہ بھی بے وقوف ہے. یہ گلوبل لینگویج ہے پوری دنیا کی، انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے.
عربیوں نے پروو نہیں کیا ہے کہ عربی بول لیتے، حالانکہ گریٹ قوم عربی ہے، گلوبل لینگویج عربی ہے، آرگینک لینگویج عربی ہے، رچ لینگویج عربی ہے، یہ اللہ دی زبان ہے، حضور دی زبان ہے، جنت دی زبان ہے، فرشتہ دی زبان ہے، لیکن یہ منن والے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے، اسلام نو منن والاں دی شے کو نہیں رہی، ہر شے ہوندے ہویا کوئی کو نہیں، ایک ہوندا نا بندے کو وسائل نہ ہو، تیل ہمارے پاس، آئل ہمارے پاس، گیس ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس، اور بھیک مانگنے ہم کہاں جاتے ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے ان سب کا ابو کون ہے، فزیکل ابو سے پوچھنے جاتے ہیں کس کی سپورٹ کریں کس کی نہ کریں، کس کو آئل دیں کس کو نہ دیں۔ یہ گریٹ نیشنیں ہمارے خون سے بنی ہیں، ہمارے تیل سے بنی ہیں، یہ سارے پیسے ان کنگوں کے ہیں جو کتے کی موت مر گئے، اور سارے پیسے ان حکومتوں نے ہڑپ کر کے ہمارے خلاف یوز کیے، لیکن ادھر میں نہیں جاتا، دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے میں بچوں کو ایسا تیار کروں گا کہ وہ اینیمی کی زبان ایسے بولیں گے جیسے اینیمی کو بھی شرم آ جائے گی کہ یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن قرآن ان کے ضمیر میں ڈال دیں گے تاکہ جہاں بھی جائیں قرآن کا سایہ، قرآن کا عشق، قرآن کی محبت، قرآن سے لطف اندوزی حافظ کی صورت میں، اسکالر کی صورت میں جتنا ٹائم ہمارے پاس ہوگا ہم ان کو اپنی اولاد سمجھ کے پڑھائیں گے۔ جن کے 3 سال کے بچے ہیں اس سے زائد ہیں وہ ہمیں دیں، انشاءاللہ تعالیٰ 15 تاریخ کو ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ میری حملی آپ سے ریکویسٹ ہے، بچے مانگ رہا ہوں، ویسے بھی تو سکولوں میں جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو آپ کا نوکر اور خادم ان کو پڑھائے گا، مجھے نہیں لگتا اور جچتا بھی کوئی نہیں کہ جو ان کو وہ روح محمدی اور روح کائنات کے لطف سے اور روح قرآن سے انہیں آشنا اور آگاہ کر دے، کیونکہ I am international observer throughout the world. I left and I give it divorce. میں نے ان کو طلاق دے کر یہاں آ گیا ہوں، نہیں جاؤں گا، میں نے ڈبے میں نہیں آنا تھا۔ انشاءاللہ کچھ بچے، 1000 بچہ میرا دل کی خواہش ہے میں پیدا کر جاؤں، اس کے بعد مر جاؤں، کوئی عرض نہیں، وہ بچے میری کائنات کا سرمایہ بھی ہوں گے، میرے لیے اولاد کی حیثیت سے میرے لیے نفع ہوں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنا وقافل الیتیم ہکذا، حضور نے فرمایا میں اور جو یتیم کی کفالت کر کے اس کو صحیح پال کے پروان چڑھاتا ہے، قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے دے 2 انگلیاں۔ تو یتیم کا نہ مال کھانے کا سوچا کرو، نہ اس کے مال پر ہڑپ کرنے کے بارے کبھی تصور بھی کیا کرو، ورنہ آگ کھاؤ گے، آگ اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، اور ساری یہ خمیازہ قبر میں ساتھ لے کے جاؤ گے۔ اس لیے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اور اگر اس سے کوئی ویجز لینی بھی ہے تو معقول لو، نہ لو تو بہتر ہے، ہاں تک کہ بچہ بلوغت کو پہنچ جائے اس کو ٹرانسفر کر دو۔ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے آگ اکٹھی نہ کرو۔ خدا تعالیٰ ہر ایک کے باپوں کا سایہ سلامت رکھے، جو صرف بیٹوں کے لیے رحمت نہ ہو، بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ہو۔ یہ سکول بچی اور بچے دونوں کے لیے ہوگا۔ جو 5 سال کے ہیں وہ تو خیر ہم سیپریٹ کلاس میں بٹھائیں گے، جو بڑے بچے ہیں ان کو اوپر بچیوں کو علیحدہ بٹھائیں گے، اور ان کو وہ روح کائنات کے اس میسج انٹرنیشنل سے آگاہ کریں گے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تاریخ کیا ہے، اور اسلام نے کہاں سے کہاں تک چلا ہے، اسپین تک چلا ہے، فرانس فتح ہونے والا تھا، بالکل قریب تھا کہ ہمارا بیڑا غرق ان کنگوں نے کیا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا صدقہ زندگی بھی دے تو دین پہ دے، اولاد بھی دے تو نیک دے، اور گھر والے بھی ہوں تو تابع دار دے، اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی کرے تو اچھوں کے ساتھ کرے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جنت میں بھیجے گا تو ڈائریکٹ نہیں بھیجے گا، فادخلی فی عبادی، پہلے تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، پھر ان کے ساتھ مل کر وادخلی جنتی، میری جنت میں بعد میں جانا۔ تو بندوں سے پیار کرنا بھی سیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے محبت کی، اور خاص طور پر اولو القربہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھ لیں۔ یتیم کی مال